گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی بحث چل رہی تھی. آخر میں آپ کو صاحب کافیہ نے بتلایا ازید ذہب بہ، یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر وہ اسی ذہبہ فعل ہی کو اگر زید پر مسلط کیا جائے یا اس کے مناسب یعنی اذہبہ کو مسلط کیا جائے تو وہ زید کو نصب نہیں دے سکتا بھائی، اس لیے کہ ذہبہ جو ہے یہ ذہبہ کا فعل تو نصب دیتا ہی نہیں، اور اذہبہ فعل مجہول کو بھی اگر اس پر جو اس کا مناسب ہے اس کو مسلط کر دیں تو بھی وہ رفع تو دے سکتا ہے، زید کو نصب نہیں دے سکتا. لہذا یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل سے نہیں، اور جب اس کی قبیل سے نہیں تو پھر نصب نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پر کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا واجب ہے. اسی طرح کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہاں پر بھی رفع پڑھنا واجب ہے، رفع پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر آپ نصب پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں معنی کی خرابی لازم آئے گی. کس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں کل شیء ای فعلوا کل شیء فعلوہ فی الزبر، ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہاں پر لازمی بات ہے فی الزبر کو یا فعل سے متعلق کرنا پڑے گا یا اس کو کل شیء کی صفت بنانا پڑے گا بھائی. تو اگر اس کو فعل سے متعلق کریں تو معلوم ہوا زبر یعنی وہ نامہ اعمال ان کے فعل کرنے کی جگہ ہیں، حالانکہ ان کے فعل کرنے کی جگہ نامہ اعمال. یہ میں نے کہا ضربت زیدن فی الدار، کیا معنی؟ یہ ضرب کہاں پر واقع ہوئی ہے؟ گھر میں جا کر واقع ہوئی ہے. تو یہاں بھی معنی یہ بنے گا کل شیء فعلوہ فی الزبر، کہ ہر چیز کہاں جا کر انہوں نے کی ہے؟ نامہ اعمال میں جا کر یہ فعل سر انجام دیے، حالانکہ وہ تو فعل کی جگہ نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. یا اس کو کل شیء کے لیے کیا بنانا پڑے گا؟ صفت بنانا پڑے گا، کیونکہ میں نے بتایا تھا جار مجرور نکرہ کے بعد آ جائیں تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ صفت. اگرچہ یہاں پر درمیان میں فاصل آ رہا ہے، یہ ترکیب تو ویسے بڑی بعید بن جاتی ہے، لیکن اگر صفت یہ بن بھی جائے تو بھی معنی خراب. کیا معنی ہوگا؟ کل شیء فی الزبر فعلوا کل شیء فی الزبر، انہوں نے کیا ہر اس چیز کو جو صحیح نامہ اعمال میں ہے، یعنی نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ جو لکھا گیا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو کرتا ہے انسان وہ وہاں کیا ہے؟ لکھا جاتا ہے، یا وہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے ہی لکھ لیا بھائی، پہلے ہی لکھ لیا. تو انسان کرتا اپنے اختیار سے ہے، ہاں وہاں اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے ہی کیا کر دیا، اس کو اللہ جانتے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ورنہ تو انسان کا مجبور ہونا لازم آئے گا کہ جو لکھا ہوا ہے وہی کرنا پڑے گا. اسی طرح الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ اس پر بھی چونکہ اشکال وارد ہو رہا تھا بھئی. اشکال یہ کہ 7 مشہور قراتیں ہیں، سارے قراتوں میں الزانیۃ والزانی اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے. اس کو کیا پڑھا گیا ہے؟ مرفوع پڑھا گیا ہے. اور حالانکہ صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ اس اسم کے بعد اگر امر یا نہیں آ جائے تو پھر وہاں پر کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ نصب پڑھنا پسندیدہ ہے. تو یہاں پر بھی ان کے بعد امر آ رہا ہے تو یہ بھی وہی محل بنتا ہے. تو اس صورت میں یہاں پسندیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نصب. لیکن ساتھ کے ساتھ قراتوں میں کیا آ رہا ہے؟ رفع. تو اگر ہم اس ضابطے کو یہاں جاری کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سارے قراء غیر مختار پر متفق ہیں بھائی. سارے کس کو اختیار کر رہے ہیں؟ غیر. ہاں تو یہ تو درست نہیں کہ غیر مختار کو بھائی، وہ تو نحو کو لغت کو اچھے طریقے سے جاننے والے بھائی ماہرین ہیں بھائی، اور تو ان کے بارے میں ایسا کہنا تو صحیح نہیں. لہذا نحوی محتاج ہوئے کہ اس میں کوئی حیلہ کریں تاکہ یہ اس سے نکل جائے. چنانچہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے الزانیۃ والزانی، اس کے اندر فا کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں ہے، یعنی شرط کے جواب میں آ رہی ہے بھائی، شرط کے جواب میں. کیونکہ یہاں پر اس میں فاعل اور اس میں مفعول آیا ہے، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہو
آپ نے پڑھا تھا بھئی مبتدا کی بحث میں کبھی مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، اور وہ کون سا مبتدا ہے؟ دو مبتدا ذکر کیے تھے، ایک ایسا نکرہ جس کی صفت کیا ہو، فعل ہو یا ظرف ہو، یا ایسا اسم موصول جس کا صلہ فعل یا ظرف ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسا اسم موصول آ رہا ہے جس کا صلہ کیا ہے، فعل ہے بھائی، اس لیے کہ الزانیہ تو اس میں فاعل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے، تو آگے جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے، اس کا صلہ ہوتا ہے جو دراصل فعل ہے، لیکن صورت میں کس کی آیا ہے؟ اسم کی۔ تو الزانیہ پر الف لام کون سا ہے؟ اسمی، التی، کس معنی میں؟ التی، اور زانیہ یہ ہے تو بظاہر تو اس میں فاعل ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ دراصل کیا ہے؟ کیونکہ موصول کے صلے کا کیا ہونا ضروری ہے؟ فعل ہونا ضروری ہے۔ موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، فعل ہونا نہیں ضروری، جملہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو الزانیۃ تو مفرد کا صیغہ ہے، معلوم ہوا یہ اصل میں کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ الزانیۃ کس معنی میں ہوا؟ التی زانت، اور یا التی یزنی، التی تزنی، کیا ہے؟ التی مضارع بنا لیں، ماضی بنا لیں بھائی۔ اور اسی طرح الزانی یہ کس معنی میں ہے؟ الذی زنا یا الذی یزنی۔ تو لہذا یہ اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ فعل، تو یہ متضمن ہوا کس کو؟ معنی شرط کو، لہذا آگے پھر اس کی خبر پر یہ فا کا داخل کرنا جائز ہے، تو فجلدو سے اس کی خبر بیان ہو گئی بھائی۔ تو الزانیۃ والزانی مبتدا اور فجلدو اس کی خبر ہے، یہ امام مبرد فرما رہے ہیں بھائی، جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک یہ دو جملے ہیں، الزانیۃ والزانی یہاں ایک جملہ بنے گا اور فجلدو آگے دوسرا جملہ ہے بھائی۔ الزانیۃ والزانی یہ مبتدا ہے، لیکن مضاف محذوف نکال لیں اس کے لیے، حکم الزانیۃ والزانی، زانی اور زانیہ کا حکام یہ ہے مبتدا، اور خبر کیا ہے؟ فیما یتلا علیکم بعد، اس آیت میں ہے جو تم پر بعد میں تلاوت کی جائے گی۔ زانی اور زانیہ کا حکم کس آیت میں ہے؟ اس آیت میں ہے جو تم پر بعد میں تلاوت کی جائے گی۔ تو یہ وعدہ اللہ نے فرمایا بھائی کہ تم پر اگلی بعد والی آیت میں ان کا حکم بیان ہوگا، اور آگے فجلدو اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے بھائی، بتلا دیا ان کا حکم فوراً، پہلے کہا آگے آنے والا ہے اور پھر آ گیا اس کا حکم اگلی آیت میں۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور کہتے ہیں وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ، اگر ایسا نہ ہو تو پھر پسندیدہ نصب ہے، اگر یہ دو جملے نہ ہوں یا یہ فا بمعنی شرط کے نہ ہو تو پھر پسندیدہ کیا ہے؟ نصب ہے، نصب ہے۔ لیکن ایسا تو لیکن یہ ہیں تو یہ فا تو ہے کس کے معنی میں؟ شرط کے معنی میں، یا یہ ہیں تو دو ہی جملے، لہذا نصب کا مختار ہونا کیا ہوا؟ باطل ہوا، باطل ہوا۔ الرابع التحذیر، چوتھا مقام مولانا وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب۔ صاحب کافیہ نے بتلایا تھا 4 جگہ عامل کو حذف کرنا واجب۔ پہلا کیا تھا؟ سماعی، ثانی کیا تھا؟ منادا، ثالث کیا ہے؟ ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر، اس کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب چوتھا مقام بتلا رہے ہیں، تحذیر ہے بھائی۔ تحذیر لغت میں کہتے ہیں ڈرانے کو بھائی، تحذیر لغت میں اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ تحذیر کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا۔ ڈرانا اور اصطلاح میں تحذیر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ خود صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِي، وہ معمول ہے جو کس کی تقدیر کے ساتھ ہو؟ اتقی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی اتقی وہاں مقدر ہو، کیا مقدر ہو؟ اتقی وہاں مقدر ہو مولانا، یہاں معطوف محذوف ہے، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِي وَنَحْوِهِ، بتقدیر اتقی و نحوہ،
اتقی اور اتقی جیسے الفاظ کی تقدیر کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے. معمول ہے یعنی اس میں کون عمل کر رہا ہے؟ اتقی ہے. اتقی جیسے الفاظ جو کہ وہاں پر کیا جیسے عامل ان میں عمل کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہے. بھائی کیا ہے؟ اتقی ہے. اتقی جیسا الفاظ جیسے باعد، اتقی کا معنی بچو، باعد کا معنی دور ہو جاؤ، تو اتقی یا اتقی جیسے الفاظ تو وہ معمول ہے جو اتقی یا اتقی جیسے عامل کی تقدیر کے ساتھ ہو. مولانا تحذیراً مما بعدہ یہ مفعول لہو ہے. بھائی مفعول لہو جانتے ہو بھائی؟ جو فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کی پٹائی کی کیونکہ ادب سکھانے کے لیے. تو پٹائی کرنے کی علت کیا ہے؟ ادب کا سکھانا. تو مفعول لہو علت بتلایا کرتا ہے. تو یہ بھی تحذیراً مفعول لہو ہے، معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ. کیوں؟ ڈرانے کے لیے. مما بعدہ اس چیز سے جو اس کے بعد آتی ہے، اس چیز سے ڈرانے کے لیے جو اس کے. بھائی دیکھیے مثال ایاک والاسد، تو یہاں پر دیکھیے ایاک کیا ہے مولانا؟ تحذیر. اور والاسد اس کو کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ بھائی اس کے عامل کو حذف کیوں کیا گیا؟ ما بعد الاسد جو آ رہا ہے اس سے ڈرانے کے لیے ہے. تحذیراً مما بعدہ، ما بعد سے کیا کرنے کے لیے؟ ڈرانے کے لیے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ تو ما بعد سے ڈرانے کے لیے معمول ہوتا ہے اتقی. اور یہ ایک قسم ہے مولانا. اور ذکر المحذر منہ مکررا، یا محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے. محذر منہ وہ چیز جس سے ڈرایا جائے. بھائی وہ چیز جس سے، جیسے مثال آگے آ رہی ہے الطریق الطریق، یہ دیکھا کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ راستے سے. تو اس کو 2 دفعہ ذکر کیا گیا. تو محذر منہ ہے وہ چیز جس سے ڈرایا جائے. تو معمول ہوگا، وہ معمول ہے جو اتقی جیسے عامل کی تقدیر کے ساتھ ہو، ما بعد سے ڈرانے کے لیے. یہ ایک قسم. او ذکر المحذر منہ مکررا، یا کیا کیا جائے؟ محذر منہ کو مثل ایاک والاسد، جیسے ایاک والاسد ایک مثال. وَإِيَّاكَ وَأَن تَحْذِفَ یہ دوسری مثال. مولانا 2 مثالیں ذکر کی. بھائی 2 مثالیں اس لیے ذکر کی. ایاک والاسد، یہاں الاسد اس میں صریح ہے. کیا ہے اس میں؟ صراحتاً ایک اسم ہے. اور آگے وَإِيَّاكَ وَأَن تَحْذِفَ، یہاں پر تحذیف فعل ہے، جملہ ہے مولانا، اور اس پر ان داخل ہوا. اور ان جب فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر. مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اور مصدر کیا ہے؟ اسم ہے. مصدر کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ اس میں مؤول ہے. یہ ان تحذیفہ کیا ہے اس میں؟ یعنی اس میں تعویل کر کے یہ تعویلاً اسم ہے. تعویلاً کیا ہے؟ ان نے اس کو کیا بنا دیا مولانا؟ اسم بنایا یا نہیں بھائی؟ تو اب تحذیفہ خود اسم ہے، لیکن ان کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تو یہ اس میں مؤول ہے. تو ایک ہے اس میں صریح جو خود ہی اسم ہے بغیر تعویل کے، اور ایک اس میں مؤول جس میں تعویل کر کے ہم نے کیا بنایا ہے؟ اس کو اسم قرار دیا ہے. تو 2 مثالیں ذکر کی. یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب دیکھیے ایاک والاسد در اصل کیا ہے؟ یاد رکھو میں نے کیا کہا؟ جو اتقی یا اتقی جیسے لفظوں کی عامل کی تقدیر کے ساتھ ہو. تو یہاں باعد نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ باعد نکالیں گے. تو عبارت اصل میں یوں ہے باعد نفسک عن الاسد. کیا عبارت ہے اصل میں؟ باعد نفسک عن الاسد وباعد الاسد عن نفسک. پہلے عبارت میں جہاں نفس آیا ہے اس کو اسد کی جگہ رکھ دو اور اسد کو نفس کی جگہ پر. بھائی پہلا کیا ہے؟ باعد نفسک. دوسری عبارت میں کیا آئے گا؟ باعد الاسد. اور آگے کیا ہے؟ باعد نفسک عن الاسد. اگلے جملے میں کیا آئے گا؟ باعد الاسد عن نفسک. تو عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ لکھ لیجئے بھائی، لکھ لیجئے باعد نفسک عن الاسد وباعد الاسد عن نفسک.
لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی اب ترکیب دیکھو بھائی، توجہ سے سنو، یہ کیسے ایاک والاسد کیسے باقی رہا۔ دیکھو میں نے کیا کہا، باعد نفسک عن الاسد، اور باعد الاسد کیا معنی ترجمہ لغت کے جو ترکیب کے اعتبار سے یہ ترجمہ، باعد نفسک تو اپنے نفس کو دور کر، عن الاسد شیر سے، باعد الاسد اور تو شیر کو دور کر، عن نفسک اپنے نفس سے۔ یہ تو تھا میں نے ترکیب کے اعتبار سے، اصل معنی کیا ہے، شیر سے دور رہو، شیر سے دور رہو، شیر سے دور ہو جاؤ۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ شیر سے دور ہو جاؤ۔ اچھا تو بھائی اس کے اندر عامل کو حذف کیا جاتا ہے اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے۔ وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فوراً کسی کو ایک چیز سے بھائی متنبع کرنا ہے، تو لہذا اب پورا کلام کہیں گے تو بڑا طویل ہو جائے گا، لہذا مختصر عامل وغیرہ سارے حذف کیے، ایاک والاسد فوراً کہہ دیا، ایاک والاسد۔ تو کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ وقت کی تنگی کی قلت کی وجہ سے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب تک آپ پورا جملہ کریں شیر تو اس کو حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ دیوار کسی پر گرنے لگی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ذرا دیکھ کے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا بھائی دیوار گرنے والی ہے، جب تک تو بیچارہ نیچے آ جائے گا۔ تو مختصر کلام وہاں کرتے ہیں فوراً، الجدار الجدار بھائی، کیا معنی؟ دیوار سے بچو، دیوار سے بچو بھائی۔ عامل کو بھی آپ نے حذف کر دیا کہ کلام مختصر سے مختصر ہو اور وہ بات فوراً سمجھ جائے اور کیا ہو جائے، خطرے سے بچ جائے۔ سورج سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا جی، تو یہاں پر ایاک والاسد اصل میں ہے باعد نفسک عن الاسد وباعد الاسد عن نفسک۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بھئی یہ عن الاسد کو حذف کر دیا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ باعد نفسک عن الاسد کو حذف کر دیا جار مجرور کو، کیونکہ آگے اسد خود مذکور ہے، اسی سے پتہ چل گیا کس سے ڈرایا جا رہا ہے، کس سے دور کیا جا رہا ہے، اسد سے۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، اور پھر کیا کیا گیا؟ اور آگے کیا تھا؟ باعد الاسد عن نفسک، اس میں بھی بعینہ ہی اسی طرح عمل ہوتا جائے گا۔ پہلے جملے کا سیکھ لیں، دوسرے میں اسی طرح ہوگا۔ تو باعد نفسک عن الاسد، عن الاسد کو کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ ما بعد والا لفظ اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، تو جار مجرور حذف۔ کیا رہ گیا؟ باعد نفسک، پھر باعد کو بھی حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ نفسک۔ پھر نفسک کو کس سے بدل دیا؟ ایاک سے۔ کیوں بدلا؟ بھائی دیکھو اصل میں ہے بچاؤ بھائی، دور کرو، باعد کس کو دور کرو؟ اپنے آپ کو۔ تو در اصل تھا باعد کا، اے مخاطب تو اپنے آپ کو دور کر، تو باعد کا، تو باعد کے اندر فاعل کون؟ انت ضمیر، فعل امر ہے اور فعل امر میں انت ضمیر فاعل بھائی، تو انت سے کون مراد ہے؟ مخاطب، اور باعد کا کس کو دور کر؟ کاف ضمیر ہے، وہ بھی کس سے بھی، یہ بھی کس کی ضمیر ہے؟ مخاطب کی، تو فاعل بھی مخاطب کی ضمیر، مفعول بھی مخاطب کی ضمیر، یہ پسندیدہ نہیں بھائی، ایک ہی چیز فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا جب فعل کے اندر فاعل اور مفعول ایک ہی چیز ہو، ایک ہی چیز کی ضمیر ہو تو پھر اس کو بدلتے ہیں بھائی۔ ایسی صورت میں پھر باعد کا کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ نفس کا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں، اس کو مفعول بنا دیتے ہیں، تو کلام یوں بن گیا باعد نفسک، تو اپنے نفس کو دور کر بھائی۔ تو پہلے کیا خرابی لازم آ رہی تھی؟ فاعل کی بھی وہی ضمیر اور مفعول کی بھی وہی ضمیر، اب فاعل کی ضمیر تو ہے انت اور مفعول نفس کا لفظ بن گیا، اب کاف ضمیر نہ رہی کیونکہ وہ تو کیا بن گئی؟ مضافون الیہ بن گئی۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں مفعال کے اندر یہ پسندیدہ نہیں کہ وہی فاعل کی بھی ضمیر وہی ہو اور مفعول کی بھی وہی ہو، ہاں افعال قلوب کے اندر ایسا کرنا جائز ہے کہ فاعل کی بھی وہی ضمیر ہو اور مفعول کی بھی۔ مثلا میں کہتا ہوں علمتنی فاضلا، علمتنی میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا،
تو علمت کیا ہے؟ فعل، اس کے اندر کون سی ضمیر فاعل ہے؟ متکلم، واحد متکلم کی، اور نی کس کو جانا میں نے؟ اپنے آپ کو، تو مفعول پہلے، مفعول اول بھی کس کی ضمیر ہے؟ متکلم کی، تو یہ جائز ہے اس کے اندر۔ باقی افعال کے اندر فاعل اور مفعول ایک ہی ضمیر ہو، ایک ہی ذات کی، یہ جائز نہیں، ایک ہی ذات فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو۔ تو لہذا افعال قلوب میں جائز ہے۔ افعال قلوب میں اس لیے جائز کہ وہاں پر در اصل جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول اول نہیں ہوتا، مفعول ثانی اصل ہوتا ہے۔ مفعول اصل میں مفعول کون سا ہے؟ مفعول علمتنی فاضلا بھائی، تو کیا ہے اصل میں؟ فاضل مفعول ہے بھائی در حقیقت بھائی، تو لہذا اب مفعول اول وہی فاعل کی ضمیر آ بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ در حقیقت وہ مفعول ہے ہی نہیں، مفعول تو در حقیقت آگے آ رہا ہے اور وہ اب بھی غیر ہے، وہی ضمیر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو عام افعال میں پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ کس لفظ کو لے آتے ہیں درمیان میں؟ نفس کے لفظ کو لے آتے ہیں۔ تو باعد نفس کا، باعد کو حذف کر دیا، باقی کیا رہ گیا؟ نفس کا۔ اور یہ نفس کو ہم کیوں لے کر آئے تھے؟ باعد کی وجہ سے لے کر آئے تھے نا، کیونکہ باعد کے اندر فاعل کون تھا؟ انتا، اور ضمیر مفعول کی بھی کون سی تھی؟ مخاطب کی، تو لہذا ہم نفس کا لفظ لائے تھے۔ تو جب باعد کو حذف کر دیا اب نفس کی ضرورت نہ رہی، تو نفس کو بھی حذف کر دیا، کیا رہ گئی؟ کاف، اور کاف تو ہے ضمیر متصل، اور ضمیر متصل تو متصل وہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے، اکیلی رہ گئی، اسی لیے تو اس کو متصل کہتے ہیں بھائی۔ تو بس پھر اس کو منفصل سے بدل دو، وہی ضمیر رکھو لیکن کس سے بدل دو؟ ایک متصل ایک منفصل بھائی۔ ضمیر متصل وہ ہے جو ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی آئے گی، اکیلی نہیں، اور ایک ضمیر منفصل، اس کی وہ دوسری حالت ہے، اگر منفصل لانا ہے تو منفصل والی لاؤ گے، متصل لانا ہے تو یہاں پر متصل اب باعث تو حذف ہو گیا، نفس کا تو نفس حذف ہو گیا، تو اب کاف ضمیر رہ گئی، اور وہ تو متصل ہے، اکیلی نہیں آ سکتی، تو اس کو کون سی ضمیر سے بدل دیا؟ منفصل سے۔ اور منفصل پھر کون سی لائیں گے بھائی؟ انتا لائیں گے، کاف مخاطب کی ہے، آپ کہیں گے انتا لے آئیں، نہیں بھائی، یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر ہے بھائی، ضمیر منصوب، یہ کیا ہے؟ باعد کا تھا نا اصل میں، تو یہ مفعول کی ضمیر تھی، تو لہذا اب اس کو کس سے بدلیں گے؟ منصوب منفصل سے بدلیں گے، اور منصوب منفصل کون سی ہے؟ ایاکا۔ انتا تو مرفوع منفصل ہے، انتا تو کیا ہے؟ مرفوع منفصل، یہ مبتدا بنا کرتی ہے، انتا رجل کریم، تو یہ مرفوع ہے، اور یہ تو مرفوع نہیں، ہمیں کون سی ضمیر چاہیے؟ منصوب منفصل، اور وہ کیا ہے؟ ایاکا۔ صورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ تو کیا رہ گیا؟ ایاکا۔ اور اگلے جملے بھی اسی طرح وَبَعِدِ الْأَسَدَ عَنْ نَفْسِكَ، عن نفسک کو حذف کر دیا، کیونکہ ایاکا اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، اور باعث کو بھی حذف کر دیا، باقی کیا رہ گیا؟ الاسد، تو ایاکا والاسد، یہ کلام ہوا بھائی۔ تو معنی کیا ہے اس کا؟ شیر سے دور رہو۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَحْذِفَ، حذف بھائی یاد رکھیے، حذف کہتے ہیں کسی کو لاٹھی یا ڈنڈا پھینک کر مارنا بھائی، لاٹھی یا ڈنڈا پھینک کر مارنا بھائی۔ بھائی آپ کا ایک ساتھی ہے، آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی بھائی، آپ اس کے قریب تو پہنچ نہیں سکے، دور سے کیا کیا؟ لاٹھی پھینک کر ماری اسے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں، حذف بھائی۔ تو ایاک وان تحذف، تو دور کر اپنے آپ کو لاٹھی کے پھینک کر مارنے سے بھائی، یعنی اس سے اپنے آپ کو بچا، تو بچا اپنے آپ کو لاٹھی کو پھینک کر مارنے سے۔ تو یہاں بھی وہی ترکیب بھائی، باعد نفس کا، تو دیکھو ان تحذف، تحذف فعل، انتا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر ان کی وجہ سے کس کے حکم میں ہو گیا؟ مفرد یعنی مصدر کے حکم میں ہوا۔
تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے مولانا. بعد تو ان تحذیفہ کس کے معنی میں ہوا؟ الحذف کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ مصدر بنا لو نا، صریح مصدر بنا لو، حذف کے معنی میں ہوا. تو یہ اصل میں یوں ہوا ایاک والحذف، ایاک والحذف. اچھا تو یہ دوسری مثال ذکر کی. تو یعنی معنی سمجھ میں آ گیا. اصل میں کلام کیا ہے؟ باعد نفسک عن تحذیفہ، باعد نفسک عن تحذیفہ. اور اگلا کیا ہے؟ باعد عن تحذیفہ عن نفسک. اسی طرح بعین ہی اسی طرح بناؤ بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ والطریق الطریق بھائی، والطریق الطریق یہ وہ دوسری قسم ہے جس میں محذر منہ کو کس طرح ذکر کیا گیا ہے؟ تو مقرر ذکر کیا گیا ہے. تو پہلے جملے کی ترکیب آئی آپ کو، باعد نفسک عن الاسد وباعد الاسد عن نفس. تو باعد نفسک عن الاسد کیا ترکیب ہوگی؟ باعد فعل، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نفسا منصوب لفظاً مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول کس کے لیے؟ باعد کے لیے. اور عن جارہ، الاسدی مجرور، جار مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ باعد سے. باعد فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور اگلا دوسرا بھی جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ انشائیہ. والطریق الطریق یہ ہے اصل میں اتقی الطریق الطریقہ، اتقی راستہ خطرناک ہے مولانا، آپ دوسرے کو اس سے خبردار کر رہے ہیں، اسے بچنے کا کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتقی الطریق الطریقہ بھائی. تو یہاں اتقی کو حذف کرنا واجب، وقت کی کمی کی وجہ سے، تاکہ فوراً خبردار ہو جائے. آپ کہتے ہیں الطریق الطریق، راستے سے بچو، راستے سے اس راستے سے اس راستے سے بچو بھائی. یہ دیوار کسی پر گرنے لگی ہے ہمارا نا، اب پورا جملہ کہیں گے تو بڑی لمبی بات. تو کیا کہیں گے؟ الجدار الجدار. سمجھ میں آیا؟ یا آپ کے دو ساتھی مولانا کشتی کر رہے ہیں، پاس ہی چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، 5-6 مہینے کا پڑا ہوا ہے. اب آپ کو خطرہ ہے بھائی یہ کوئی کشتی کرتے کرتے اس بچے پہ نہ جا کے گر پڑے بھائی، بچے کا تو وہیں مر جائے گا بھائی. تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ الصبیہ الصبیہ. سمجھ میں آئے؟ مختصر کلام فوراً. یہ کیا ہے؟ تحذیر ہے بھائی. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا بھائی، تو آپ بھی جہاں بھی ایسا موقع ہے آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں بھائی. خطبے میں نہیں پڑھتے؟ کیا آتا ہے خطبے میں بھائی؟ اللہ اللہ آتا ہے نہیں بھائی؟ وہ بھی اسی قبیل سے ہے. سورج سمجھ میں آئی؟ اچھا بھائی، اور طریق الطریق بھائی. اچھا بھائی، تو یہ طریق ثانی تاکید لفظی ہے مولانا. کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے اول کے لیے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ اصل میں کلام کیا ہے؟ اتقی الطریق الطریق. اتقی فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، الطریقہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے مؤکد. کیا ہے؟ مؤکد. الطریق ثانی اس کی کیا ہے؟ تاکید. مؤکد تاکید مل کر مفعول ہوئے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ کہ پہلے وہ جو پہلا کلام تھا ایاک والاسد، ایاک وان تحذف، اس عبارت کو بعض اور طریقوں سے ادا کرنا بھی صحیح ہے. مثلا وتقول یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاک من الاسد، ایاک من الاسد. پہلے تو تھا ایاک والاسد، اب ہے ایاک من الاسد. عبارت وہی نکال لیں بھائی. اصل میں کیا ہے؟ باعد نفسک من الاسد. اب ایک جملہ بن گیا. پہلے کتنے بن رہے تھے؟ پہلے یہ باعد نفسک عن الاسد ایک جملہ، اور باعد الاسد عن نفسک دو جملے. اب کیا بن گیا؟ ایک جملہ، باعد نفسک من الاسد. اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو تقول ایاک من الاسد ومن ان تحذف.
یہاں ایاک یہاں بھی نکالیں مولانا، دیکھا صاحب کافیہ کے پاس الفاظ بڑے کم ہیں، مختصر بات کرنی ہے، پہلے کے اندر ایاک کا لفظ ذکر کر دیا تو دوسرے میں وہ بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں بھائی. تو یہ بھی دراصل ہے ایاک من ان تحذف، ایاک من ان تحذف. تو یہاں پر بھائی تو یہ الگ مثال ہے، یہاں تو ذکر ہونا چاہیے تھا، حذف کیا بھائی. ایاک من ان تحذف، ایاک من ان. تو یہاں بھی دیکھو اصل میں کیا ہے بھائی، باعث نفسک من ان تحذف. مطلب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں صریح کے اندر بھی یوں کہنا جائز اور اس میں مؤول کے اندر بھی یوں کہنا جائز ہے. وَإِيَّاكَ أَن تَحْذِفَ بِتَقْدِيرٍ مِّن، یہ کہنا بھی جائز ہے. إِيَّاكَ أَن تَحْذِفَ اصل میں کیا ہے، بتقدیر من یہاں پر کیا کر دیا آپ نے، مقدر کیا. تو ایاک من ان تحذف، من کو حذف کر دیا بھائی، من کو کیا کر دیا. تو اس کے اندر تو یہ کہہ سکتے ہیں مصدر مؤول، اس میں مؤول کے اندر تو آپ من کو کیا کر سکتے ہیں، حذف مقدر کر سکتے ہیں. ولا تقولوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ایاک الاسد، اس میں صریح سے من کو حذف کیوں، لامتناع تقدیر من بھائی، کیونکہ من کی تقدیر یہاں ممتنع ہے، جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. اس میں مؤول سے تو من کو حذف کر لینا جائز ہے، لیکن اس میں صریح سے حذف کرنا. تو ایاک ان تحذف تو کہہ سکتے ہیں، ایاک الاسد آپ نہیں کہہ سکتے بھئی. وجہ یہ کہ یہ جو حرف مصدر ہے ان، اور اسی طرح ایک حرف مصدر ہے انا، وہی بھئی وہ جو حرف حروف مشبہ بالفعل نہیں ہے انا بھئی، وہ بھی ما بعد جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے، مفرد مصدر کے حکم میں کر دیا کرتا ہے. تو یہ ان بھی مصدریہ ہے، وہ انا بھی مصدریہ ہے. یہ ان اور انا سے حرف جر کو حذف کر لیا جاتا ہے عام کلام کے اندر. اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ان اور انا سے حرف جر کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر لیا جاتا ہے، کیونکہ کلام پہلے ہی بڑا لمبا ہو چکا ہے. تو اب کیا چاہتا ہے، اس میں کیا کی جائے، تو کثرت استعمال وغیرہ کی وجہ سے اب یہ تخفیف کو تقاضا کرتا ہے. پہلے دیکھو اگر آپ یوں کہتے ایاک والحذف یا ایاک من الحذف، تو حذف تو ایک لفظ تھا، کیا تھا، لیکن آپ اب کہہ رہے ہیں ایاک ان تحذف، تو ایک فعل آیا، فعل کے ساتھ فاعل آ گیا، پورا جملہ بنا، پھر یہ ان آیا، ان کے لیے یہ صلہ بنا، اور یہ پھر کیا بن گیا، اس مفرد کے حکم میں بنا. تو بات پہلے اتنی لمبی ہو چکی ہے، تو پھر من کو حرف جر کو کیا کر لیا جاتا ہے، حذف کر لیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی. تو ان اور انا سے عام کثیر ہے من حرف جر وغیرہ کا حذف کرنا، لیکن اس میں صریح سے حرف جر کا حذف کرنا یہ شاذ ہے، بہت کم عربی میں آیا ہے بھائی، بہت کم ہے، لہذا آپ نہیں کر سکتے ایسا. سمجھ میں آیا بھائی جی. تو ایاک الاسد نہیں کہہ سکتے کہ من یہاں مقدر ہے، ایاک من الاسد تھا اصل میں. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ایاک الاسد میں من کو مقدر ماننا نہیں جائز، چلو اس کو وہ پہلی قسم بنا لو. پہلی قسم کیا تھی، ایاک والاسد، یوں کہو یہاں وہ محذوف ہے. کیا محذوف ہے، من تو محذوف ماننا کیا ہے، شاذ ہوا. چلو حرف عطف محذوف مان لو، وہ پہلی قسم کی طرح ہو جائے گا. کہتے ہیں بھئی من کا حذف کرنا تو شاذ ہے، اور یہ جو واو حرف عطف کا حذف کرنا یہ تو بہت بڑے درجے کا شاذ ہے. وہ یہ تو انتہائی نادر ہے کلام عرب کے اندر، بہت کم آیا ہے. تو یہ تو اشد شذوذ ہے، لہذا یہ تو بطریق اولا آپ ایسا نہیں کر سکتے. جب من کو نہیں کر سکتے تو وہ تو بطریق اولا نہیں کر سکتے بھائی. چلیے بس مولانا بات سمجھ میں آ گئی.
چلیے جی، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.